الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ لوگوں کو آپس میں جڑنے کی تلقین کر رہے تھے اور گویا کہ اس انداز میں مسلمان بن کے چلو، فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے، ہم جڑ کر چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں۔ تو بچوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور جو سن رہے ہیں، مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ بیان وہ طلباء میں نصیحت کے طور پر کر رہے تھے کہ اپنے مسلک کا بھی احترام کریں اور دوسرے کے مسلک کا بھی احترام کریں۔ اس بیان کے دوران ہی انہوں نے 3 شخصیات کا نام لیا، نمبر 1 تھانوی صاحب، نمبر 2 گنگوئی صاحب اور نمبر 3 نانوتوی صاحب، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آدمی پلر ہے دیوبندیت کے۔ یعنی سنیے، وہ یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مسلک میں رہیں اور ان کی بھی تعظیم کریں، اپنے مسلک میں رہیں، ان دوسرے مذاہب والوں کا بھی احترام کریں، اور اس میں سے 3 نام بھی انہوں نے لیے کہ یہ آدمی ہمارے مسلک کے، ہمارے مذہب کے پلر ہے، جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے۔ 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی، یہ 3 آدمی پلر ہیں دیوبندیت کے۔ اب ان کی چند عبارات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حفظ الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پہ اشرف التھانوی صاحب لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم غیب کہا جائے۔ یعنی اس عبارت کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پاک کی توہین کی ہے اور اس کو جانوروں، بچوں اور پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسرا حوالہ الامداد، اس کے صفحہ 35 پر خواب تفصیلی طور پر لکھا ہوا ہے، جس میں ایک بندے نے کہا کہ میں خواب میں کے اندر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ نکل جاتا ہے۔ تو اب بیدار ہوا تو حضرت کی محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ اب بیدار ہونے کے بعد بھی وہی الفاظ میری زبان پر جاری ہیں اور میں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ تو جواب کے اندر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیانی تعالیٰ متبع سنت ہے۔ یعنی ایک بندہ کفریہ جملہ بول رہا ہے، اس کی تردید نہیں کی، اس کو منع نہیں کیا کہ یہ تم بول رہے ہو کفر بول رہے ہو، بلکہ اس کی تائید کی، اس کو تسلی دی کہ یہ آپ کا خواب دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ متبع سنت ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ اسی کلپ میں دوسرا نام انہوں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کا لیا اور ان کا پورا ایک فتویٰ موجود ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، جس میں معاذ اللہ انہوں نے یہ عقیدہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ تیسرا نام انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب کا لیا، یہ ان کی کتاب ہے تعزیر الناس۔ تعزیر الناس کے صفحہ 3 پر وہ لکھتے ہیں، اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ اور صفحہ 14 پہ جا کے لکھ دیا، اگر بئی معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی خاص نسبت نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ 25 پہ جا کے لکھا، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تو طارق جمیل صاحب نے جن 3 شخصیات کا نام لیا ان کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی اور جو گستاخی کا ارتکاب کیا، اور رشید احمد گنگوئی نے امکان کذب کا عقیدہ لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب نے یہ تعزیر الناس لکھ کے مسلمانوں کے اجماعی، قطعی، حتمی، جزمی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس کا انکار کیا۔ جب یہ ساری عبارات منظر عام پہ آئیں تو اس وقت کے علماء نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے ان عبارات پر شرعی حکم بیان فرمایا، بالخصوص امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرعی حکم بیان فرمایا، اور حرمین طیبین کے تقریباً 23 علماء نے اس کی تائید اور تصدیق فرمائی۔
جو باقاعدہ کتاب حسام الحرمین کے نام سے شائع ہوئی، اور برصغیر پاک و ہند کے تقریباً 350 علماء کرام نے اس کی تصدیق اور تائید فرمائی، اور وہ فتویٰ باقاعدہ کتابی صورت میں الصوارب الہندیہ کے نام سے شائع ہوا۔